الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين بالحديث أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا ورفعنا بعلومهم وعلومهم أجمعين آمين يا رب العالمين. أنه قال حدثني محمد بن عبيد الغبري وأبو الكامل الفضيل بن الحسين الجحدري وأحمد بن عبد الضبي قالوا حدثنا حماد بن زيد عن مطر الوراقي عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال لما تكلم معبد بما تكلم به في شأن القدر أنكرنا ذلك. قال فحجزت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حجة وساق الحديث بمعنى حديث كهمس وإسناده وفيه بعض زيادة ونقصان أحرف. وساق الحديث بمعنى حديث كهمس وإسناده وفيه بعض زيادة ونقصان أحرف. یعنی حدیث انہوں نے بیان کی کہمس کی حدیث کا ہم معنی اور کہمس کی اسناد کے ہم پلہ، یعنی مطلب کہ کہمس نے جس طریقے سے روایت کی تھی اسی قسم کی انہوں نے حدیث روایت کی. تو وہاں پر کہمس عن عبداللہ ابن بریدہ عن یحییٰ ابن یعمر، تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہے. امام فرماتے ہیں مجھے حدیث بیان کی محمد ابن عبید الغبری نے. غبر ان کے آباء و اجداد میں کسی کا نام غبر تھا تو اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے غبری ہے. اور ابو کامل فضیل ابن حسین الجحدری، تو دو استاذ ہوئے، ایک محمد ابن عبید غبری، ابو کامل فضیل ابن حسین جحدری، اور تیسرے استاذ احمد ابن عبدہ ضبی. قالوا ان تینوں استاذوں نے کہا تھا حدثنا حماد بن زید، ہمیں حدیث بیان کی تھی حماد ابن زید نے مطر الوراق سے، جو نقل کرتے تھے عبداللہ ابن بریدہ سے، جو نقل کرتے ہیں یحییٰ ابن یعمر سے. یحییٰ ابن یعمر فرماتے ہیں لما تکلم معبد، جب معبد نے بات کی. تمہارا ٹانگیں کیوں ہلتی ہے جی؟ لما تکلم معبد بما تکلم بھی، جب معبد نے گفتگو کی قدر کے بارے میں جو گفتگو کی، انکرنا ذالک، تو ہمیں یہ چیز عجیب لگی کہ یہ تقدیر کے بارے میں بحث کر رہا ہے. فحججت انا وحمید بن عبد الرحمن الحميري، میں اور حمید ابن عبد الرحمن حمیری حج میں گئے. تو یہاں راوی کو کوئی شک نہیں ہے، متعین ہے کہ حجی کے لیے گئے تھے. اور پھر بعد میں اتفاقاً ہماری ملاقات عبداللہ ابن عمر سے حرم شریف میں داخل ہونے کے ٹائم ہو گئی، تو ہم دونوں نے ان کو دائیں بائیں سے گھیر لیا، اور میں نے سمجھا کہ ساتھی مجھے ہی متکلم بناوے گا، تو میں نے کہا. پھر وہ حدیث اوپر والی پوری بیان کی. بمعنی حدیث کہمس و اسنادہ وفیہ بعض زیادت و نقصان حرف، اس میں کچھ زیادتی ہے اور کچھ کمی ہے، معنی دونوں کے تقریباً یکساں ہیں. اگر سمجھے جی.
وبه قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عثمان بن غياث قال حدثنا عبد الله بن بريدة أن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قال لقينا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين فذكرنا القدر وما يقولون فيه وقدست الحديث كنحو حديثهم عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه شيء من زيارة وقد نقص منه شيئا. اور مجھے حدیث بیان کی محمد ابن حاتم نے، فرماتے ہیں ہمیں بیان کیا یحییٰ ابن سعید القطان نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں بیان کی تھی حدیث عثمان ابن غیاث نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں بیان کیا تھا عبداللہ ابن بریدہ نے، نقل کرتے ہوئے یحییٰ ابن یعمر سے اور نقل کرتے ہوئے حمید ابن عبد الرحمن سے، قال ان دونوں نے کہا تھا ہماری ملاقات ہوئی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، تو ہم نے تذکرہ کیا قدر کا اور ان باتوں کا جو لوگ بک رہے ہیں کہ الامر انف، اللہ تعالیٰ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، وقت الحدیث، وہ ساری حدیث انہوں نے پھر آگے بیان کی جو پہلے گزری، کا نحو حدیث من عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مانند ان کی حدیث کے حضرت عمر سے جو نقل کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وفیہ شیء من زیادت، اس میں کچھ زیادتی بھی ہے، وقد نقص منہ اشیاء، اور کچھ چیزیں کم بھی ہیں، پر معنی تقریباً دونوں کے قریب ہیں۔ تو دیکھو مختصر الفاظ کے اندر وہی حدیث آ رہی ہے، پوری حدیث کو نقل کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے۔ چلیں وبه قال حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم۔ یہاں پر بھی حجاج ابن شاعر امام کے استاذ ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی تھی یونس ابن محمد نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی تھی معتمر نے، نقل کرتے ہوئے اپنے باپ سلیمان سے، جو نقل کرتے ہیں یحییٰ ابن یعمر سے، جو نقل کرتے ہیں ابن عمر سے، جو نقل کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو نقل کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، بنحو حدیثی، انہی کے حدیث کے مثل ہے۔ تو پوری حدیث نقل نہیں کر رہے ہیں، چلیں سند بتا رہے ہیں پوری جو نہیں ملی، کہ یہاں سے یہ حدیث ہمیں ملی ہے، وہاں سے بھی ہم کو مل چکی ہے، کن کن استاذوں سے یہ حدیث ملی ہے یہ بتا رہے ہیں۔ چلیں وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علي قال زهير حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حيان عن أبي زرعة بن أمر بن جرير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أجمعين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس فأتاه رجل فقال يا رسول الله ما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر قال يا رسول الله ما الإسلام قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال يا رسول الله ما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إن لا تراه فإنه يراك قال يا رسول الله متى الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ولكن سأحدثك عن أشراتها إذا ولدت الأمة ربها فذاك من أشراتها وإذا كانت العراة الحفاة رؤوس الناس فذاك من أشراتها وإذا تطاول رئاء بعم في البنيان فذاك من أشراتها في خمس لا يعلمون إلا الله ثم تلا صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير قال ثم أدبر
الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا علي الرجل فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبرائيل جاء ليعلم الناس دينهم. امام فرماتے ہیں ہمارے ایک اور استاد ابو بکر ابن ابی شیبہ نے ہمیں بیان کیا اور ایک اور استاد زہیر ابن حرب دونوں نے بیان کیا. میرا سمجھ میں آ رہا؟ ان ابن علیہ، ابن علیہ یعنی اسماعیل ابن ابراہیم، لیکن جب استاذوں نے کیا کہا تھا ابن علیہ تو انہوں نے بھی لفظ کیا بولا ابن علیہ. قال زہیر، اچھا دو استاد نہیں، ایک استاد نے تو دو استادوں نے بیان کیا تھا ابن علیہ سے، جس میں سے ایک استاد نے کیا کہا تھا اسماعیل ابن ابراہیم. تو امام ذرہ برابر دیانتداری کے خلاف کوئی کام کرتے نہیں ہیں. ایک استاد نے کہا قال زہیر حدثنا اسماعیل ابن ابراہیم، جبکہ دوسرے نے کہا تھا ابن علیہ، پر مراد دونوں کی ایک ہی ہے. ان ابی حیان، دونوں نے نقل کیا تھا کن سے؟ ابو حیان سے، جو نقل کرتے تھے ابو زرع ابن عمر سے، ابو زرع ابن عمر ابن جریر سے، جو نقل کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن لوگوں کے واسطے باہر آ کر بیٹھے تھے. ایک تو بعض مرتبہ گھر سے باہر آتا ہے آدمی گرمی کے لیے یا ہے کہ ہوا خوری کے لیے، لیکن نہ بیٹھے ہی تھے اس لیے کہ لوگ آوے میرے پاس بیٹھے اور کسی کو کوئی بات پوچھنی ہو تو پوچھے. بارزا للناس، لوگوں کے لیے ظاہر ہو کر باہر بیٹھے تھے. فَأَتَاهُ رَجُلٌ، تو آپ کے پاس ایک شخص آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتابہ ولقائہ ورسولہ، تو ایمان لاوے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتاب پر. کتاب واحد الفاظ کا فرق ہے اور یہ روایت بالمعنی ہے، اور ان کے لیے گنجائش تھی کہ جس معنی کو ادا کرنا مقصود تھا روایت بالمعنی جائز ہے، پر ان کے لیے جو پورے طریقے سے معنی کو ادا کر سکیں. وہ کتابی، اس میں جنس بولا تو کتب کے معنی میں ہو گیا، کتاب یعنی تمام پچھلی کتابیں. وَلِقَائِهِ، اور بعد الموت کو انہوں نے تعبیر کر دیا کس سے؟ لقاء سے، اللہ سے ملنا یعنی بعد الموت کو ایمان لانا. وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ الْآخِرِ، اور تم آخر میں دوبارہ اٹھنے پر ایمان رکھتے ہو. قال یا رسول اللہ، تو وہ آدمی بولا یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ عبادت کرو تم اللہ تعالیٰ کی اور اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ کرو، اور فرض نمازوں کو ادا کرو، اور فرض زکوٰۃ کو دو، اور رمضان کے روزے رکھو. کہنے لگے یا رسول اللہ پھر احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت تم کرو اس طریقے پر کہ تم ان کو دیکھ رہے ہو. پس اگر تم ان کو نہیں دیکھنے کا یقین رکھ سکتے تو وہ تم کو دیکھ رہا ہے، اس کا یقین کرتے ہوئے نمازیں ادا کرو، عبادت کرو گویا کہ تم ان کو دیکھ رہے ہو. پس اگر تم ان کو دیکھنے کا دھیان نہیں کر سکتے فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یہ دھیان رکھو. قال یا رسول اللہ، فرمایا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا، سوال کیا جانے والا شخص سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا ہے. اور یہاں بریلویوں کا وہ استدلال ساقط ہو گیا، اس لیے کہ کیا فرماتے ہیں سوال کیا جانے والا قیامت کے بارے میں
سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. تو وہ کہتے یعنی اتنا میں بھی جانتا ہوں جتنا تم جانتے ہو. تو مطلب کب آئے گی تو معلوم ہے لیکن تفصیل معلوم نہیں ہے. تو کہنا یہ معنی بھی نہیں ہو سکتے ہیں. مل مسئول عنہا بعالم من السائل ولكن سأحدثك عن اشراطها، لیکن میں تم کو بتاؤں گا اس کی اشراطها، شرط کی جمع ہے علامت، میں بتلاؤں گا تم کو اس کی علامتیں. جب لونڈیاں اپنے آقا کو جلنے لگ جاویں، یعنی معاشرت کے اندر انقلاب آ جاوے کہ بچے والدین کے ساتھ غلاموں کا سا ویوہار کرنے لگ جاویں، فذاک من اشراطها. بعضوں نے اس کا مطلب یہ بھی لیا ہے کہ باندیوں کی اتنی کثرت ہو جاوے گی اور بار بار بکنے لگ جاویں گی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ باپ کی باندی کو بیٹا خرید لے گا اور اس سے وطی کر لے گا. تو وہ تھی باپ کی باندی، باپ کی موتوا تو اس کی ماں کے درجے میں تھی، لیکن اس کی موتوا بن گئی. تو یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، مطلب معاشرت کے اندر انقلاب عظیم آ جاوے گا. فذاک من اشراطها وَإِذَا كَانَتِ الْعُرَاةُ الْحُفَاةُ، اور جب ننگے بدن ننگے پیر لوگوں کے سردار بن جاویں، فذاک من اشراطها اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعة. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نااہلوں کو ڈگریاں دی جاویں اور اہل ماتحت اور تابع بن جاویں تو سمجھ لو یہ انقلاب آ گیا، اب قیامت قریب آ گئی. جب تم دیکھنے لگو ننگے بدن ننگے پیر لوگوں کے رئیس بنتے، فذاک من اشراطها وَإِذَا تَطَاوَلَ، اور جب اونچی اونچی بلڈنگیں بنانے لگ جاوے بکریوں کو چرانے والے دیہاتوں میں، فذاک من اشراطها، تو یہ اس کی علامت ہے. فی خمس لا یعلمہن الا اللہ، ان 5 باتوں میں جن کو اللہ کے سوائے کوئی نہیں جانتا. تو دیکھو ان کا استدلال ختم، کہ مطلب کہ میں اتنا ہی جانتا ہوں جتنا تم جانتے ہو، یہ مطلب نہیں تھا، بلکہ میں بھی نہیں جانتا جیسے تم نہیں جانتے کہ قیامت کی کیا ڈیٹ ہے، کون سے وقت آوے گی، کس دن میں آوے گی، کس ٹائم آوے گی. یہ باتیں تو غیب میں سے ہیں، اور غیب کی باتوں کو سوائے خدا تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا. ان اللہ عندہ علم الساعہ. امام مالک نے ایک مرتبہ خواب دیکھا. وہ حج کی تمنا تو بہت کرتے تھے کہ حج فرض تو ادا ہو چکا، لیکن میں اگر حج میں گیا اور کہیں میرا راستے میں انتقال ہو گیا تو مجھے مدینہ کی موت نصیب نہ ہوگی. جس کی موت مدینہ میں واقع ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو قیامت میں اس کا شفیع بنوں گا یا اس کا مددگار بنوں گا. تو کہ میری موت کہیں راستوں میں آ جاوے تو حج میں نہیں جا رہے تھے، تمنائیں بہت تھی پر حج میں نہیں جاتے تھے. امام مالک ابن انس، مدینہ سے اتنی محبت تھی مدینہ منورہ کی ہر گلی کوچے زمین سے، اسی واسطے جب استنجا کرنے جاتے تو دوڑ کر جاتے، مدینہ کی زمین کے اندر بیٹھتے، لیکن پخانہ کرتے مدینہ کی زمین کے باہر، تاکہ مدینہ کی زمین پر نجاست نہ گرے اور میں بھی مدینہ منورہ سے باہر نہ نکلوں. اتنی تمنا تھی کہ ان کی موت مدینہ منورہ میں آئے. تو ایک مرتبہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پوچھا، یا رسول اللہ میری زندگی کتنی باقی ہے، مجھے جانا ہے مدینہ سے نکل کر مکہ مکرمہ، پر میں جا نہیں پاتا ہوں. تو آپ نے فرمایا، خوش ہو گئے کہ چلو معلوم ہو گیا، پر جا گئے تو پھر پریشان ہو گئے کہ 5 دن
5 ہفتے 5 مہینے کہ 5 سال پھر پریشان، سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے۔ تو انہوں نے پھر اپنا غلام بھیجا کہ جاؤ محمد ابن سیرین کے پاس اور ان سے اس کی تعبیر پوچھو، میرا نام مت بتانا، پر جا کر ان سے پوچھو کہ اس کا کیا مطلب۔ کہا کس نے خواب دیکھا بتاؤ تو بتاؤں، کہ نہ وہ تو منع کیا ہے تو ہم نہیں بتا سکے۔ پھر واپس آیا کہ حضرت وہ نام بھی پوچھ رہے ہیں کہ جاؤ بتا دو، تعبیر تو بہرحال معلوم کرنی ہی ہے۔ کہا امام مالک نے خواب دیکھا ہے، تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرما رہے ہیں ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت۔ مطلب کہ تم نے جو سوال کیا ہے وہ تو سوائے خدا تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا، لہٰذا یہ سوال مت کرو، یہ سوال مت کرو۔ خیر میں دوسرے یہاں پر کوئی یہاں اشکال کرے اس آیت کے اندر، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ان کو جو رحم مادر میں ہے۔ تو ایکس رے سے تو ہم بھی جاننے لگے ہیں، ڈاکٹر بھی جاننے لگے ہیں کہ بچہ ہے کہ بچی ہے، ارا سمجھ میں آ رہا؟ تو پھر یہ تو آیت میں تو کہہ رہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، مطلب دوسرا کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ علم تفصیلی سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا۔ ڈاکٹر اتنا تو بتا دے گا کہ پاپو ہے پاپی، لڑکا ہے کہ لڑکی، پر وہ پیدا ہونے تک زندہ رہے گا کہ نہیں رہے گا، شقی ہوگا کہ سعید ہوگا، صحت مند ہوگا کہ بیمار ہوگا، طویل العمر لے کر آئے گا کہ قصیر العمر ہوگا۔ ارا سمجھ میں آ رہا؟ تو مومن ہوگا یا کافر ہوگا، یہ علم تفصیلی سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا۔ تو یہاں پر گویا بریلوی حضرات کا استدلال ختم ہے، فی خمس لا یعلمہن الا اللہ، یہ ان 5 باتوں میں سے ہے جن کو سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی آیت ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس، اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت کا علم ہے۔ اور ان کو مخفی کیوں رکھا ہے؟ اس لیے رکھا ہے تاکہ آدمی ہر عمل ہر لمحہ عمل کرتا رہے۔ اگر بتا دیں کہ فلاں سن میں آنے والے کا بھی تو ٹائم ہے، اگلے سال جامیں گے چلے میں، اس سال تو قیامت آنے والی نہیں ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث، بارش کب آئے گی اس کو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ ہم علامات سے کچھ قرائن سے پیش گوئی تو کر سکتے ہیں، پر ہماری پیش گوئی وہ قطعی نہیں ہوتی۔ ویسے پیش گوئی کر دیتے ہیں پر وہ قطعی نہیں ہوتی، کہتے ہیں آئے گی لیکن کچھ بھی نہیں ہے۔ ارے سمجھ میں آ رہا؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ان کو جو رحموں میں ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی نفس نہیں جانتا کل کو کیا کرے گا، کیا کماوے گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی نفس نہیں جانتا کہ کون سی زمین میں مرے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ تخت پر بیٹھے ہوئے تھے اور موت کے فرشتے اسرائیل ان کے پاس آ کر بیٹھے ہوئے، بار بار ایک آدمی کو دیکھ رہے ہیں۔ باتیں حضرت سلیمان سے کیے جائیں لیکن ایک آدمی کو بار بار دیکھیں۔ امام غزالی نے لکھا ہے احیاء میں، تو وہ بات کر کے چلے گئے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے۔ جب وہ چلے گئے تو پوچھا
کہ اے اللہ کے نبی یہ کون آدمی آیا تھا جو مجھے گھور گھور کر کے دیکھتا تھا؟ کہا تو موت کا فرشتہ تھا کہ ہاں، اور مجھے گھور گھور کر دیکھتا تھا. مجھے جلدی ہوا کو حکم کرو ہیلی کاپٹر میں مجھے انڈیا پہنچا دے، جلدی مجھے دور لے جائے تاکہ میرا ٹائم کچھ بڑھ جائے. تو حضرت سلیمان نے ہوا کو حکم دیا، ہوا نے پہنچا دیا جہاں انہوں نے کہا تھا. پھر بعد میں چند دنوں کے بعد اس فرشتے سے ملاقات ہوئی تو حضرت سلیمان نے فرمایا تم ایک آدمی کو بہت گھور گھور کر دیکھتے تھے. تو ڈر گیا کتنا، کیوں بار بار دیکھتے تھے؟ کہ میں اس لیے دیکھتا تھا، مجھے تعجب ہو رہا تھا اس کی روح کو قبض کرنے کا حکم آیا ہے کہ اس کو انڈیا میں سے مارنے کا ہے، اور 2-3 منٹ رہ گئے ہیں اور یہاں بیٹھا ہے. کیا ہم نے پہنچا دیا تھا، پھر تو ہم نے وہاں کہ تم کو مل گیا تھا، کہاں مل گیا تھا. ارے سمجھ میں آ رہا تو اللہ وما تدری نفس بأي أرض تموت، اور کوئی نفس نہیں جانتا کون سی زمین میں وہ مرے گا. تو میں کہہ رہا تھا ان چیزوں کو چھپا کر رکھا ہے، کوئی اور چیزیں بھی ہیں، موت کو بھی چھپا کر رکھا ہے کہ آدمی ہر لمحے تیار رہے. وہ اولیاء کو چھپا رکھا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ ان کپڑوں میں کون ہے اللہ کا ولی ہے یا ہے کہ کوئی بدبخت ہے. اللہ تعالیٰ نے چھپا رکھا تاکہ کوئی مومن کسی کی حقارت سے نہ دیکھے، ہر ایک کو اللہ کا ولی سمجھے. اللہ کا ولی ہر مومن ہے، ہر مومن اللہ کا ولی ہے، اگرچہ عموماً ولی ہے لیکن اللہ کا ولی ہے. تو تم کسی کی حقارت سے نہ دیکھو، اس لیے اولیاء کو چھپا رکھا. اسی طریقے سے جمعہ کی اس ساعت کو بھی پورے دن میں چھپا رکھا کہ کون سی گھڑی جمعہ کو اجابت دعا کی گھڑی ہے، چھپا رکھا تاکہ سارے دن جمعہ میں تم عبادت کرتے رہو. ارے سمجھ میں آ رہا. شب قدر کو بھی چھپا رکھا کہ ہر رات کی تم قدر کرو، کہ رمضان میں پتہ نہیں کون سی رات میں شب قدر آئے گی، تاکہ تم شب قدر کی قدر کرو اور ہر رات کو یہ سمجھ کر کے شاید ایک شب قدر ہو اس کی. من عرف قدر اللیل فقد عرف لیلۃ القدر، جس نے رات کی قدر کی اس نے شب قدر کو پا لی. خیر میں دوسری باتوں میں لگ گیا. وما تدری نفس بأي أرض تموت، اور نہیں جانتا کوئی نفس کہ کون سی زمین میں وہ مرے گا. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالی جاننے والے ہیں، اطلاع رکھنے والے ہیں. ان اللہ علیم خبیر. قال ثم ادبر الرجل، پھر وہ آدمی پیٹ پھرا کر واپس چلا، یعنی اپنے سوالات پوچھ کر کے نکلا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے اس کو بلاؤ، ردو علی، اس کو واپس لاؤ میرے پاس. فاخذوا لیردوا، تو لوگ گئے تاکہ اس کو واپس لاوے، ان کو واپس بلا کر. فاخذوا لیردوا، پس گئے تاکہ ان کو واپس لاوے. فلم یروا شیئا، لیکن وہ تو کہیں بھی ملا نہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے تھے کہ فرشتہ ہے، لیکن لوگوں کو یقین آ جاوے کہ وہ تو فرشتہ ہی تھا، تمہاری تعلیم کے لیے آیا تھا، لیکن لوگوں بھی باہر نہ دیکھیں تو یقین آ جاوے. ہذا جبریل، آپ نے فرمایا یہ جبریل علیہ السلام تھے، وہ آئے تھے تاکہ لوگوں کو ان کا دین سکھلاویں. لیعلم الناس دینہم، کیوں؟ سوال کو اچھے طریقے سے کرنا
تاکہ سائل بھی سنیں اور دوسرے بھی سنیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ علموں میں پھیلاؤ ہو۔ جاء ليعلم الناس دينهم، وہ آئے تھے تاکہ لوگوں کو ان کا دین سکھلاویں چلے۔ وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا أبو حيان التيمي بهذا الإسناد مثله غير أن في روايته إذا ولدت الأمة بعلها يعني السرارية۔ امام فرماتے ہیں ہمیں بیان کیا محمد ابن عبداللہ ابن نمیر نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں بیان کیا تھا محمد ابن بشر نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں بیان کیا تھا ابو حیان تیمی نے۔ اسی اسناد کے ساتھ تو یہاں پر دیکھو زہیر محمد ابن عبداللہ ابن نمیر، وہ فرماتے ہیں ہمیں بیان کیا محمد ابن بشر نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں بیان کیا تھا ابو حیان تیمی نے۔ ابو حیان تیمی کے بعد ان ابی زرع ابن عمر ابن جریر ان ابی ہریرہ، سمجھ آ رہا؟ تو اس کا اتنا یہاں پر ذکر نہیں کیا، اختصار بھی مطلوب ہے، اسی لیے انہوں نے کہہ دیا بہذا الاسناد۔ بہذا الاسناد سے مراد اوپر والی سند، ابو حیان کے بعد دونوں کی سند ایک ہے۔ مثلہ غیران، روایت بالکل اسی کی مثل ہے۔ غیران فی روایتی اذا ولدت الامۃ بعلہا، جب لونڈیا اپنے آقا کو جننے لگے۔ سراری سے مراد، اما سے مراد لونڈیا ہے، باندی ہے، سریہ کی جمع سراری یعنی وہی باندی۔ چلے۔ وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة وهو ابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أجمعين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوني فهابوه أن يسألوه قال فجاء رجل فجلس عند ركبتيه فقال يا رسول الله ما الإسلام قال لا تشرك بالله شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان قال صدقت قال يا رسول الله ما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث وتؤمن بالقدر كله قال صدقت قال يا رسول الله ما الإحسان قال أن تخشى الله كأنك تراه فإنك إن لا تكن تراه فإنه يراك قال صدقت قال يا رسول الله متى تقوم الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل وسأحدثك عن أشراتها إذا رأيت المرأة تلد ربها فذاك من أشراتها وإذا رأيت الحفاة العراة السم البكم والملوك الأرض فذاك من أشراتها وإذا رأيت رعاء البهم يتطاولون في البنيان فذاك من أشراتها في 5 من الغيب لا يعلمهن إلا الله ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إلى آخر السورة ثم قام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوه عليه فالتمس فلم يجدوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبرائيل عليه السلام أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا۔ اور مجھے بیان کیا زہیر ابن حرب نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں بیان کیا تھا جریر نے نقل کرتے ہوئے عمارہ سے، جو عمارہ ابن قعقاع سے مشہور ہیں۔ یہ استاد پر غلط بات لازم نہ آوے کہ استاد نے تو کہا نہیں تھا ابن قعقاع، لیکن ان کو وضاحت کرنی تھی کہ کون عمارہ مراد ہے۔ تو عمارہ جو بیٹے ہیں قعقاع ابن عمر کے، وہ نقل کرتے تھے ابو زرع سے، جو نقل کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلونی، ارے مجھ سے پوچھو۔ تو لوگوں کو سوال پوچھنے سے ہیبت مانع بنی، کیوں؟ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم،
مت پوچھو اگر تم کو بتایا جاوے گا تو تم کو ناگوار ہوگا. کیوں؟ بعض باتیں ایسی پوچھ دیتے تھے جو ان کے لیے پوچھنا مناسب نہیں تھا. کسی نے پوچھ دیا لوگ میرے نسب میں شک کرتے ہیں تو یا رسول اللہ میرا باپ کون؟ کہ مت پوچھو ایسی باتیں. یہ اگر تم کو بتایا جائے گا تم کو ناگواری ہوگی، بس یہ تمہارا باپ ہے چلو تو تکلیف ہوگی. ایسی باتیں مت پوچھو. یا حج کے بارے میں ام لعامنا ھذا یا رسول اللہ ام للابد، کہ یہ حج ہمیں ہر سال فرض ہے کرنا پڑے گا، یا کہ 21 سال کر دیا چل جائے گا پوری زندگی. مت پوچھو ایسا. اگر کہ میں ہاں کہہ دوں گا تو پوری زندگی تم کو ہر سال حج کرنا پڑے گا. ارا سمجھ میں آ رہا؟ کیونکہ جب تک سوال میں تعمیم باقی رہے بہتر ہے. اگر تخصیص کر دی گئی تو پھر تمہارے لیے دشواریاں آ سکتی ہیں. میں نے مثال لے کر بتاتا ہوں. کوئی لیمبو لیتے ہیں نا، تو کہاں سے لاؤں؟ کہ دانتا سے. اب رتن پور ملتے ہو تو بھی دانتا جانا پڑے گا. کہ تم کو کہا دانتا سے لانے کا. یہ کچے لاؤں گا پکے؟ کہ پکے لانے کے. مہنگے لاؤں گا سستے؟ کہ سستے لانے کے. ارا سمجھ میں آ رہا؟ تو شرطیں لگاتے گئے تو تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی. لہذا تم تخصیص پہ مت کرو، تعمیم پر رہنے دو. ارا سمجھ میں آ رہا؟ تو کیا پوچھا؟ مجھ سے سوال کرو. سلونی فہابو، لوگ آپ سے سوال سے ڈرنے لگے، سوال کرنے سے. قال، سوال نہیں کرتے تھے. فجاء رجل، ایک دیہاتی آئے، کیونکہ صحابہ تو انتظار میں رہتے تھے کوئی پوچھے. خود پوچھتے ڈرتے تھے کہ کہیں سوال ہمارا غلط نہ ہو جائے. ایک صاحب آئے، آپ کے پاس بیٹھ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا لا تشرکوا باللہ شیئا، تم اللہ کے ساتھ کسی کو ساجد دار نہیں بناؤ گے، اور نماز کی پابندی کرو گے، اور زکوٰۃ دو گے، اور رمضان کے روزے رکھو گے. تو وہ سائل کہنے لگا صدقت، تم نے صحیح جواب دیا نا. قال یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتابہ و لقائہ، کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے کتاب پر، اور اس کی ملاقات پر، اور اس کے رسولوں پر، اور تم ایمان لاؤ بعث پر، اور تم ایمان لاؤ قدر پر. قال صدقت، تو فرمایا ہاں جواب صحیح ہے. قال یا رسول اللہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تم اللہ سے ڈرو گویا کہ تم نے اس کو دیکھا ہے. اللہ سے اس طریقے سے کہ سامنے ہے اور ہم ڈرتے ہیں، اسی طرح ڈرو. فَإِنَّكَ إِلَّا تَكُنْ تَرَى، اگر تم کو نہیں دکھتا تو یہ ذہن میں رکھو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تم کو دیکھ رہا ہے. قال صدقت، تو فرمایا یہ جواب بھی صحیح ہے. قال یا رسول اللہ متى تقوم الساعة، قیامت کب آئے گی؟ تو فرمایا اس کا سوال کیا جانے والا سوال کرنے والے سے زیادہ واقف نہیں ہے، اور میں تم کو عنقریب اس کی علامتیں بتاؤں گا. جب عورت جننے لگ جائے، جب تم دیکھو کہ عورتیں جننے لگ جاویں اپنے مالک کو، تو یہ اس کی علامات میں سے ہے. اور جب ننگے پیر ننگے بدن بہرے گونگے زمین کے حاکم بن جاویں فَذَاكَ مِنْ نَشْرَاتِهَا، اور جب تم دیکھو بکریاں چرانے والوں کو کہ اونچی اونچی عمارتیں بناتے ہیں، بس یہ اس کی علامات میں سے ہے. ان 5 علامات میں غیب کی جن کو سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا.
پھر آپ نے تلاوت فرمایا ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت الى آخر السورہ، سورت کے آخر تک۔ پھر وہ آدمی اٹھ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو واپس لاؤ۔ پس وہ آدمی ڈھونڈا گیا فلم یجدو، صحابہ نے اس آدمی کو نہیں پایا تو آپ نے فرمایا فَهَذَا جبریل علیہ السلام، یہ حضرت جبریل تھے۔ ارادہ کیا تھا انہوں نے کہ تم سیکھو جب تم پوچھتے انت تعلمو، ان تعلمو اے انت تعلمو، دو تا مضارع میں اکٹھا ہوئی مفتوح تو ایک کو حذف کرنا جائز ہے۔ ان تعلمو اذا لم تسلو، انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ تم علم حاصل کرو جب تم پوچھتے نہیں ہو تو، دوسرا پوچھے اور تم سنو، اس طریقے سے تمہارے علم میں اضافہ ہو۔ یہ ہر جمعرات کو لائٹ جاتی ہے؟ نہیں جاتی، کوئی تینی ہو جائے، 3 جمعرات سے تو نہیں جا رہی ہے، میں یہاں ہوں، 3 جمعرات کو لائٹ ہی نہیں ہے، ہمارے اس طرف نہیں جاتی، تو یہاں پہ ہی ہو رہا ہے۔